مفتی طارق مسعود لیکچرز۔ میں نے پتہ ہے کیا ہے، میں نے پورا ایکسل پہ اپنے گھر کا سارا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ ارننگ ایک خانے میں لکھ رہا ہوتا ہوں، جو ایکسپینس ہیں وہ جتنے بھی ہیں وہ سارے، ایک گھر، دو گھر، تین گھر اور اپنا ذاتی، ایک خالی ہے ابھی، سمجھ رہے ہو؟ ایک کیا ہے؟ خالی ہے، پتہ نہیں کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا۔ خیر، تو پورا میں حساب رکھتا ہوں، یہ میری ارننگ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میرے پہلے گھر کا خرچہ، ہر چیز اس میں ڈل رہی ہے۔ اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ چونکہ ہمارے مذہب اور دین کا حصہ ہے یہ چیزیں، اس لیے یہ بتانا ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے بنیادی خرچے ہیں کتنے، پھر آپ اس حساب سے صدقہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اتنا نہ کرو کہ کل دوسرے سے مانگنا پڑ جائے۔ آج گڈی نکال کے دے دی ٹھیک ہے نا، اگلے دن گھر میں آٹے کے پیسے نہیں ہیں، پھر وہ گڈی اس سے مانگ رہے ہیں، یار اس میں سے آدھی مجھے دے دو بھائی صحیح ہے۔ لکھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے خوب سمجھیں۔ حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، خواتین کو ترغیب دی ہے کہ جب بھی گھر میں کھانا بناؤ لکھو اتنے افراد کے لیے اتنے چاول، آج 4 مگے ڈالے ہیں، 10 آدمیوں نے کھایا ہے یا 5 آدمیوں نے کھایا ہے، اس کا مطلب 2 آدمیوں کے لیے کتنے ہیں؟ 2 مگے، تاکہ کھانا ضائع نہ ہو اور شوہر کی پتلون ڈھیلی نہ ہو، ورنہ وہ کھلا وہ تو بن رہا ہے، پھر شام کو پھک رہا ہے، اور وہ میاں صاحب بیچارے کما کے آدھے ہو گئے۔ سگھڑ خواتین انہی کو تو کہتے ہیں جو ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتی تھی، کہ وہ پورا گھر کیسے لے کے چلتی ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ سخاوت پہ بیان سنتے ہیں تو کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں کرنا چاہیے، بس کھلاؤ پلاؤ، وہ جو آ رہا ہے یہ بس، یہ سخاوت نہیں ہے۔ اور کچھ ایسے کنجوس ہوتے ہیں کہ وہ سارا دن کیلکولیشن میں ہی لگے رہتے ہیں بھائی، تو حالانکہ بنتے 4 روپے تھے ٹھیک ہے نا۔ تو وہ میں اس میں ایک اصولی بات بتاتا ہوں کیسے چلنا چاہیے۔ اب بات تو چل پڑی ہے، یہ بھی سورہ قلم ہی کا حصہ ہے نا، اللہ نے سخاوت کو بیان کیا۔ تو حکیم الامہ نے کیا لکھا ہے، خواتین کو چاہیے گھر میں ایک ایک چیز کا حساب جو کھانا پکاتی ہیں وہ تو یہی حساب لکھیں گی نا بھائی، جیسے بریانی بنانی ہے بھائی، اتنے چاول میں اتنے کلو گوشت ڈلتا ہے، اس دن اتنا ڈلا تھا تو چاول کیا بنے تھے مزیدار، اب ایسا نہ اس سے زیادہ ڈال دیں یا اس سے کم۔ تو ہر چیز میں لکھنے کا حساب، ہر وقت اپنے پاس ایک ڈائری۔ اب تو موبائلوں میں بھی لوگ لکھنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھو میرے موبائل میں نے ایک ڈائری بنائی ہوئی ہے، ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ میں نے یہ نوٹ، ابراہیم کو 100 روپے دیے، میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے نا، سائیکل خراب ہو گئی تھی، میں نے اس کو 100 روپے پکڑا دیے سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے، اس میں ڈال دیے میں نے۔ کیوں ڈالیں؟ خوب 100 روپے کی ویلیو الحمدللہ میری نظر میں نہیں ہے، وجہ اس کی ہے مجھے حساب دے، وہ وجہ اس کی کیا ہے، حساب کیوں مانگوں گا میں؟ ابھی سے عادت پڑے پیسے واپس کرنے کی، نہیں آ رہی بات بھائی، 100 روپے کا کیا مسئلہ ہے، 4000 کی سائیکل دلا سکتا ہوں میں اس کو ٹھیک ہے نا، تو 100 روپے کا حساب رکھنا کیوں ضروری ہے؟ ممکن ہے کوئی دیکھے تو بولے یار مفتی صاحب کتنے کنجوس ہیں، بچوں سے 100 روپے کا حساب بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ یہ کیوں رکھا ہے کہ میں یہ دیکھوں گا کہ اس کو میں نے 100 روپے دیے، یہ جو پیسے بچے واپس کرنا بھولتا ہے یا نہیں بھولتا، اگر بھولتا ہے تو میں پکڑوں گا۔ کیا آپ کو جب میں نے پیسے دیے تھے تو آپ نے واپس کیوں نہیں؟ ابھی سے نہیں پکڑا تو کل یہ لاکھوں لاکھ روپے بھی دینا بھول جائے گا، نہیں آ رہی بات۔ کل یہ بحریہ ٹاؤن میں این ممکن ہے پلاٹ خریدے 1 کروڑ کا کسی بندے سے، ممکن تو بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے نا، وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے۔ اور پھر جب وزیر اعظم بنا اور لوگوں نے کہا آپ نے تو کہا تھا غربت کا خاتمہ کریں گے، کہیں گے او سوری میں کیا ہوا، بھول گیا تھا غربت کا خاتمہ کرنا۔ آپ نے کہا تھا کراچی میں گندگی کا ڈھیر ہٹوائیں گے آپ، اس لیے آپ کراچی والوں نے آپ کو ووٹ دیا، ارے یار میرے ذہن سے نکل گیا ٹھیک ہے، نہیں آ رہی بات۔ تو اس کا تعلق صرف بچے کی کس سے ہے؟ تربیت سے۔ ہمارے ذمے تربیت کی کوشش ہے، نہ بنے تو اللہ کی مرضی، سمجھ رہے ہو؟ تو بچوں کو نا پیسے دے کے بگاڑنا نہیں چاہیے، ان میں عادت خراب ہوتی ہے، پیسے دینے تو وہ دیں، جیب خرچی ان کی باندھیں تاکہ وہ اپنی مرضی سے کھائیں، تو وہ جیب خرچی کا سیٹ اپ الگ ہے، وہ ہم ہر جمعے کو بچوں میں جیب خرچی بانٹتے ہیں، لیکن معاملات میں ان کو 2 نمبری کی اجازت نہیں۔ میں نے لکھا ہوا ابراہیم کو 100 روپے دیے ہیں، اب میں یہ نوٹ کروں گا کہ یہ 100 روپے کا مجھے حساب دیتا ہے یا بھول جاتا ہے۔ ابھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے، دماغ میں کیوں نہیں رکھا؟ بھائی دماغ کو مفید کاموں کے لیے رکھو، 100 50 روپے کے لیے دماغ کو فالتو میں مت کھپاؤ بھائی۔ یہ چیز اگر یہاں نہ ہوتی، دماغ میں ہوتی، تو دماغ اور کسی کام کا ہوتا، یہ بیان کرتا میں یہاں بیٹھ کے، ہر وقت دماغ میں یہی یاد رکھنا ہے، اس کو 100 روپے دیے، اس کو 50 روپے دیے، اس کو 1 لاکھ روپے دیے، اس کو یہ دماغ میں، دماغ سے چیز اٹھا کے کہاں لے کے جاؤ؟ ڈائری میں۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، یہ مجدد تھے اپنے دور کے، ایسے خاندانی آدمی تھے،
یہ ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے. ان کا معمول تھا فجر کے بعد ذکر کرنے کا, تو چہل قدمی بھی کرتے تھے تاکہ واکنگ ہو جائے فجر کے بعد, اور ذکر بھی. تو ایک دم رکے, جیب سے ڈائری نکالی, قلم سے, قلم ان کے یہاں رہتا تھا ہر وقت کان پہ, فوراً کچھ لکھا اور ڈائری جیب میں. کسی نے پوچھا حضرت آپ ذکر کر رہے تھے, یہ ابھی بعد میں لکھ لیتے یہ؟ انہوں نے کہا نہیں, میرا دماغ اللہ کی طرف ہے. ذہن میں ایک خیال آیا, اگر میں ڈائری پہ نقل نہ کرتا نا تو وہ خیال مجھے محفوظ رکھنے کے لیے بار بار دماغ کہاں جاتا, اسی خیال کی طرف, تو وہ مجھے ذکر سے بھی غافل کرتا. وہ چیز دماغ سے کہاں آ گئی, ڈائری میں, اب جیب میں. اب دوبارہ ذکر توجہ کے ساتھ. اب یہ ڈائری کی ٹینشن ہو گئی ہے, اب یہ اپنی ٹینشن. کیا ہو گیا بھائی, ایسی خاندانی چیزیں ہیں یار, یہ تو زندگی میں کامیابی کے اصول ہیں اللہ کے بندو. ہمارے پاس کسی کے پاس بھی کوئی ڈائری نہیں ہوتی, لاکھوں کروڑوں کے بزنس دماغ میں چل رہے ہوتے ہیں. وسیم کباڑیے سے 1 لاکھ روپے لینا ہے, سلیم گولے گنڈے والے کو 20 لاکھ روپے دینے ہیں, ٹھیک ہے نا. سب دماغ کچومبڑ بنا ہوا ہے, دماغ کا کچرا کنڈی بنا ہوا ہے, دماغ کچرا کنڈی بنا ہوا ہے کہ نہیں بنا ہوا. اتنی فکریں, اب کیا کیا کھوپڑا, تو کھوپڑا یہ کیا ہے, اس کو یہ کرنا ہے, اسے یہ کرو, پھر بھول گیا, پھر بھول گیا, جو بات ہو بھول گیا, ہر چیز بھول رہا ہے. تو مجھے کہتے ہیں بیان کے دوران بھول جاتے ہیں کیا ٹاپک چل رہا تھا. تو آپ جو چیزیں بھول رہے ہیں نا وہ زیادہ خطرناک ہے. آگے کیا لکھا ہوا ہے, پھل, وہ اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے. اب یہ نہیں کہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز, ایسا نہیں, اشارے. یہ اشارے اس لیے کہ رات کو 24 گھنٹے میں ایک ٹائم جو ہے نا, یہ سب چیزیں ایکسل میں چلی جائیں گی. کہاں چلی جائیں گی سب, جو یاداشتیں ہیں, جیسے 100 روپے تو نہیں جائیں گے, یہ تو ایک یاداشت ہے نا کہ اس نے حساب دیا کہ یہ ادھر ہی رہے گا. باقی جتنے خرچے آج ہوئے وہ سارے کہاں چلے جائیں گے, وہ آفس کا جو سافٹ ویئر آتا ہے نا خرچوں کا, 1 گھر 2 3 4 جو بھی ہیں, اللہ توفیق دے, تو وہ سب اس میں ڈال دیے. اس سے کیا ہوتا ہے بھائی, بدگمانی سے انسان بچتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ بدگمانی کا موقع فراہم, بولو بھائی مت کرو. کیسے, ہم جب حضرت کے پاس گئے نا, حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس, تو حضرت فرمایا کرتے تھے رات کو جو پیسے ہیں نا آپ کے, وہ لاکر میں رکھیں. کسی طالب علم کو بٹوا نکال کے اپنے سرہانے پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں, اگر چوری ہو گیا یا گم گیا, شبہ ہوگا ساتھ والے پر, شیطان کو موقع مل جائے گا اپنے ساتھی کے خلاف بدگمان کرنے کا. حالانکہ عین ممکن ہے ساتھ والے نے چوری نہ کیا ہو, باہر سے کوئی چور آ جاؤ, کوئی بندہ آیا ہو لے کے چلا گیا ہو, لیکن یہ وضاحتیں کون کرتا پھرے گا بعد میں, فوراً دماغ میں کیا آئے گا, اس نے کیا ہے. یہ بھی ممکن ہے اس نے کیا بھی ہو. تو فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی کے مواقع سے بچنا ضروری. تو لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بدگمانی سے انسان بچتا ہے. سمجھ رہے ہو, آپ کی بیگم نے کوئی سوٹ خریدا 5000 روپے کا, ہمارا تو, میرا اپنا حساب ایسا ہے, میں دماغ میں کچھ رکھتا ہی نہیں ہوں. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ابھی خریدا تھا تو کل خریدا تھا کہ نہیں خریدا تھا. ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں, لیپ ٹاپ. تو اب اگر کبھی اختلاف ہوگا تو کل لیا تھا پرسوں لیا تھا, تو لیپ ٹاپ سے پوچھ کے بتاتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, کس سے پوچھ کے بتاتا ہوں, لیپ ٹاپ بتائے گا کہ پچھلی عید پہ کتنا خرچہ ہوا تھا, اس عید پہ. ایک چیز تمیز سے لے آئے نا ہر چیز, بھائی عید پہ اتنے. اب میری, لوگ کہتے ہیں نا اتنے گھر کیسے چلا رہے ہو, جیسے کمپنی چلتی ہے نا, ہم ایسے چلا رہے ہیں. کمپنی کا ایک نظام ہوتا ہے نا, سسٹم ہوتا ہے. مجھے عید پہ شاپنگ میرے لیے سب سے آسان ہے, آپ لوگ کے لیے ایک گھر کے لیے مشکل ہوگی, کیونکہ مجھے پتا ہے پچھلی دفعہ عید پہ کتنے خرچ ہوئے تھے. وہ حساب نکالو, اس دفعہ تھوڑا گڑ زیادہ ملا کے پیسے بانٹ دو, ختم, چلو بھائی ہماری وجہ سے, ٹھیک ہے نا. وہ رمضان سے یعنی شعبان میں ہی سارا حساب کلیئر, پیسے دے دیتا ہوں میں, بھائی اب جس نے جو خریدنا ہے خرید لے. ہر ایک کے فی بندہ اتنے پیسے ہیں, عید کے گریوی جو ملے گی نا عید پہ وہ فی کس اتنی ہے. تو پھل کے حساب سے ہر چیز ایسے تمیز سے چل رہی ہے. تو اب ہوتا کیا ہے, لکھنے کا فائدہ کیا ہوگا, ادھر آپ نے اپنی ارننگ لکھی, ادھر ڈیلی بیسس پہ آپ نے اپنے خرچے ڈال دیے. مہینے کے آخر میں یہ لکھنا اس لیے نہیں ہے کہ کنجوسی کرے انسان, گھر والوں پہ خرچ نہ کرے, نہ, خرچ کریں کھول کے, جتنا اللہ نے آپ کو دیا دبا کے کریں خرچ. بعض دفعہ لکھا جاتا ہے کنجوسی کی بیس پہ, بیگم ایک آم تم نے آج کھایا تھا, لیپ ٹاپ میں لکھا ہوا ہے, کل دوبارہ آم کھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ نہیں, یہ مقصد نہیں ہے. کہیں آپ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب گن گن کے کھلا رہے ہیں گھر والوں کو, ایسا نہیں ہے. آم کے تو بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ آم کے لیے کھانے کا لفظ ہی آم کی توہین ہے. آم کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کون سا, پھوڑنا. میں تو کہتا ہوں بھائی آم جب کھانے ہو تو کھلانا ہے تو پھر ہم کھائے گا ہی نہیں, پھوڑنے کی اجازت ہو تو ہم کھائیں گے. تو ایک آدھ آم سے مزہ نہیں آتا. خیر اللہ نے اگر دیا ہو تو انسان کرے, نہیں دیا تو صبر کرے انسان. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا, جب آپ یہ ہر چیز لکھیں گے تو آپ کو پورے مہینے اندازہ ہوگا. ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے خرچے آپ کی ارننگ سے کم ہیں یا زیادہ.
اگر بیلنس وہ اس میں خود بخود بیلنس آ رہا ہوتا ہے نا, اتنا بیلنس رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, اتنا رہ گیا, تو ممکن ہے 31 تاریخ کو آپ کا بیلنس مائنس میں جا رہا ہو, -50,000. اس کا مطلب آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ دنیا میں جس آدمی کی کمائی کم اور خرچہ زیادہ, اس کا مطلب وہ اپنے آپ کو بھیک مانگنے کے لیے تیار کر رہا ہے, باتیں چوتھی شادی کی کر رہا ہے, صحیح ہے نا. لیکن حالات ایسے ہیں کہ بقیہ بھی یا تو بھاگ جائیں گی یا یہ کشکول لے کے بھیک مانگے گا. یہی مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ قرآن نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اعتدال سے خرچ کرو, وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, نہ اتنی کنجوسی کرو اور نہ اتنی سخاوت کرو کہ کل لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے. تو یہ جو میانہ روی قرآن کا حکم ہے, اس حکم پر عمل کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ میری ارننگ زیادہ ہے یا میرے خرچے زیادہ ہیں. اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچے زیادہ ہو رہے ہیں تو پھر اس میں کیا کرو, بے ڈھنگے طریقے سے خرچے کم نہیں کرو. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں کون سے خرچے ایسے ہیں جن میں کمی صحت کے لیے نقصان دہ. ترجیحات کیا ہے؟ سب سے پہلے صحت ہے نا. ارے کیا ہو گیا, تو اب آپ نے کیا کیا, فروٹ کا خرچہ کم کرنا شروع کر دیا. نا 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 بھائی, بچوں کے کھلونے نکال دو یہاں سے, خرچوں میں کھلونے آ رہے ہیں نا. سائیکل کیا کر دو بھائی, 4,000 کی سائیکل نہیں بنتی, آئندہ یہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے نا, نکالو اس کو, ٹھیک ہے. بہت سارے خرچے. میں نے جب یہ لکھنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی ہوٹلنگ پہ ٹھیک ٹھاک خرچ ہو رہا ہے, تو وہ میں نے مینج کیا. ہوٹلنگ نہیں نکلنے لانڈے لپاٹوں کے ساتھ, ہمارے بھی ہم دوست ہیں وہ نکل گئے وہاں جا کے کھا رہے ہیں ادھر شنواری پہ, کبھی بکرے کے وہ چانپے پھوڑ رہے ہیں, کبھی دیکھا بھائی وہ ٹھیک ٹھاک آ رہا ہے چانپے وہاں پہ جو ہے نا, یہ ٹھیک ٹھاک خرچہ تو میرا کہاں نکل رہا ہے. تو اگر آپ کے خرچے زیادہ ہوں تو آپ نے سب سے پہلے کس پہ کنٹرول کرنا ہے, ہوٹلنگ کو. بھائی یہ کم کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں بھائی. اس کو کیا کرنا ہے, کم کرنا ہے. یہ نکالو, چائے گٹکا نکالو, سگریٹ نکالو. بہت سارے خرچے ایسے ہوں گے جو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فالتو کے ہیں مگر ان پہ خرچ بہت زیادہ ہو رہا ہے. تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستقبل کے لیے بھیک مانگنے سے بچ جاؤ. اور گھر والوں پہ سختی بھی کرنی پڑے گی. بیگم دیکھ لو تمہارے سامنے ہے یہ خرچہ ہے, اور انڈے پراٹھے دیکھو یہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب تم بتاؤ میں کہاں سے لے کر آؤں یہ. تو گھر والی سمجھدار ہوگی تو مان جائے گی, بھائی ٹھیک ہے تھوڑا کنٹرول میں کرو اس کو. تو گھر والوں سے مشورہ کرو, بتاؤ کیسے کنٹرول کریں اس کو. مشورے کے بغیر کرو گے تو وہ خرچہ کنٹرول میں آ جائے گا, بیگم کنٹرول سے باہر نکل جائے گی. اس کو بٹھاؤ, بولو آپ کے سامنے ہی ہے, دیکھ لو بھائی, تو آپ بتاؤ نا اب اس کو کیسے کنٹرول کریں. مل جل کے کچھ کرتے ہیں تو کون سے خرچے کم کریں آپ بتاؤ. اگر عید پہ اتنی شاپنگ ہم ہر سال کرتے رہے تو بیگم یہ تو مسئلہ کیا ہو جائے گا, کپڑا تھوڑا عید کو کم کر لو. تو بہت سارے, یعنی آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہوگی. ہر چیز کا نا میرے یہاں کھانا بنا ہوا ہے, کھانا, گوشت پہ اتنا خرچ ہوا, دودھ پہ اتنا خرچ ہوا, انڈوں پہ اتنا خرچ ہوا, سبزی پہ اتنا, ایک ایک چیز ریٹرن میں موجود ہے الحمدللہ. تو اب اچھا, پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ, اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے خرچہ آپ کی سیلری سے کم ہے, الحمدللہ مینیج ہو رہا ہے, بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, تو دوسرا فائدہ آپ کو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار میری سیلری مثال کے طور پر 50,000 ہے, 1,00,000 ہے, میرے خرچے 99,000 ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو 99,000 میرا خرچہ ہو رہا ہے اس میں 25% تو اس فالتو کام پہ خرچ ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہیں. تو میں اس کو بچا کے ماہانہ 25,000 روپے بچا سکتا ہوں. اس 25,000 میں جائز کمیٹی ڈال سکتا ہوں, اس 25,000 کا ہر مہینے گولڈ خرید سکتا ہوں, بہت کچھ ہو سکتا ہے نا بھائی. تو اتنی بچت کے بعد 1,00,000 کے بعد بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ 1 سال کے بعد, میں مذاق کر رہا ہوں, بحریہ ٹاؤن والے کو بتاؤ گے نا وہ مارے گا, بولے گا میری توہین نہیں کرو. 25,000 میں ایک مثال دے رہا ہوں, یہ 25,000 کے 25 لاکھ بھی تو ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی آپ نے ادھر سے چیک کیا, مجھے تو بڑا فائدہ ہوا تھا کہ میں نے جب چیک کرنا شروع کیا مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ پیسے بلا وجہ کے اتنا بڑا اماؤنٹ خرچ ہو رہا ہے ہوٹلوں کی چائے پر اور فلاں پر, اور اتنا اس پہ ہو رہا ہے کہ یہ بچ کے بہت اچھی جگہوں پہ بولو بھائی خرچ ہو سکتا. تو آپ جب خود کریں گے تو بہت سی راہیں آپ کے سامنے کھلیں گی. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ بھائی یہاں سے مینیج کرنے کے بعد میری جو سیلری ہے نا اس میں سے میرا بچتا اتنا ہے, تو میرے گھر کے مہینے کے اتنے خرچے تو بہرحال ہیں ہی, اس سے زیادہ کیا ہے غریبی. اب صدقات و خیرات میں آپ کو کیا ہو جائے گی آسانی. اس میں ایک کام اور کرو, ہم میں چونکہ توکل کم ہے تو آپ اتنا اماؤنٹ جمع کرو گولڈ کی شکل میں کہ آج آپ کی تنخواہ اگر چھوٹ جاتی ہے, آپ کو جاب سے نکال دیا جاتا ہے, تو گولڈ کی شکل میں آپ کے پاس 1 سال کا راشن بولو بھائی ہونا چاہیے. مثلا آپ نے وہاں کیلکولیشن کی, آپ نے اندازہ لگایا کہ میرا ماہانہ خرچہ 1,00,000 ہے, ایک مثال دے رہا ہوں,
ایک نارمل ایک فیملی والے ایک دو بچوں کے ساتھ 1 لاکھ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے. اندازہ لگا لیا جی میرا ماہانہ خرچہ کتنا ہے, 1 لاکھ. تو آپ نے ایک ہدف بنایا کہ یار میں نے 12 لاکھ روپے جمع کرنے ہیں. اتنا جمع کرنا نا کہ آج اگر جاب چھوٹ جاتی ہے تو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. آج اللہ نہ کرے کوئی آفت آ گئی, ارے کوئی بڑا خرچہ آ گیا, کوئی خدا نخواستہ خطرناک بیماری آ گئی, تو کچھ پیچھے اماؤنٹ ہونا چاہیے نا. تو وہ کتنا اماؤنٹ ہونا چاہیے؟ اگر آپ ضرورتوں کو دیکھو گے تو وہ زرداری کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے پھر وہ بھی کم ہے, کیونکہ ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. اور بالکل ہی زیرو پہ رہو گے تو یہ بھی غلط ہے, یار اتنا بھی نہیں, کچھ تو انسان کے پاس بیک میں ہونا چاہیے. تو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ 1 سال کی جیب خرچی پیچھے ہونی چاہیے اس زمانے میں, خاص طور پہ جب توکل کی کیا ہے کمی. اور اگر آپ میں توکل ہوگا تو آپ کے بیوی بچوں میں توکل ہو, یہ ضروری نہیں. آپ نے تو کہا کچھ بھی نہیں, اللہ کھلائے گا, بیگم کہ جب بھوک لگے گی نا تو ممکن ہے آپ توکل کرو, بیگم توکل نہ کرے. پھر وہ جب چترال لگائے گی تو پھر آپ ہمیں فون کریں گے, یار یہ آپ نے توکل پہ بیان کیا تھا. تو بھائی آپ کو سمجھ میں آیا, اس کو سمجھ میں آیا ہی نہیں. وہی کتے والی مثال ذہن میں رکھ لیں. وہ کتا بھونک رہا تھا تو کسی نے کہا بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں. اس نے کہا پتہ نہیں یہ مثال میں نے تو سنی ہے, کتے نے بھی سنی ہے کہ نہیں سنی ہے, کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں. کتے کو پتہ نہیں, یہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ. تو اب سمجھیں بات کو, آپ کے پاس جو اماؤنٹ بچے گا اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کتنا صدقات و خیرات کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ نے 1 سال کا جس کی 1 لاکھ روپے ماہانہ خرچہ ہے نا, وہ 12 لاکھ جمع کر لے. اور 12 لاکھ کیش کی شکل میں نہیں, گولڈ کی شکل میں, کیونکہ وہ کیش تو ایسے دڑام سے گرتا ہے, وہ تو ڈی ویلیو ہو رہا ہے نا. گولڈ لے کے رکھ لے, لاکر میں ڈال دے آپ کہ بھائی یہ بس رکھ دیا میں نے. اس سے دماغ کیا ہو جائے گا, بے فکر. کبھی شیطان ڈرائے کہ ابے یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ ہو گیا, بولے ہیں بھائی لاکر میں 12 لاکھ کا گولڈ پڑا ہوا ہے. اور وہ گولڈ کی ویلیو بھی کیا ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے. یا پلاٹ بھی لے سکتے ہیں, لیکن پلاٹ میں پھر 10 ٹینشنیں ہیں. اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے, پلاٹ ویسے 12 لاکھ کا آتا بھی نہیں ہے, لیکن ایک خطرہ بھی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں وہ اور ڈی ویلیو نہ ہو جائے. گولڈ ایک ایسی چیز ہے کہ ماہرین یہ کہتے ہیں یہ بہت بڑھتا نہیں ہے تو گرتا بھی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ 1 لاکھ کا گولڈ 50,000 پہ آ جائے, ایسا آج تک ایسا ہوا نہیں ہے. تو ہوا بھی ہے تو 2 دن کے بعد پھر اوپر چڑھ جائے گا وہ. تو اب کیا کرنا ہے آپ نے, آپ سمجھیں. اچھا, جب یہ 12 لاکھ کا گولڈ آپ جمع کر رہے تھے, یہ میں ایک اس آدمی کی بات کر رہا ہوں جس کا خرچہ 1 لاکھ ہے, جس کا 4 لاکھ ہے, پھر وہ 12 لاکھ نہیں, وہ پھر اسی حساب سے. یہ ہر آدمی کے لیے الگ الگ ہے. تو اب آپ نے جب وہ لاکر میں جمع کر دیا, اس جمع کرنے کے دوران بھی ہر مہینے کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے. یہ نہیں کہ 10 سال گولڈ جمع کرنے میں لگ گئے تو اس دوران آپ نے کبھی کوئی صدقہ کیا ہی نہیں ہے. لیکن وہ صدقہ تھوڑا تھوڑا ہوگا, کیونکہ ابھی آپ خود اسٹیبل نہیں ہوئے نا. وہ صدقہ ہوگا, وہ والا نہیں ہوگا جو گڈی نکالی, یہ ابھی میں آ رہا ہوں اس طرف, یہ کب کرنا ہے آپ نے. وہ آپ نے کہ بھائی میں پہلے ایک بچوں کے لیے ایک جمع تو کر لوں نا کہ آج کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ہر مہینے کرتے رہیں, جب یہ بھی آپ کے پاس 1 سال کا گولڈ جمع ہو گیا, اب آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی میرا ماہانہ خرچہ اتنا ہے, ارننگ اتنی ہے. اب جو ارننگ سے زائد ہے وہ مجھے کلی اختیار ہے, جو مرضی کروں میں اس میں. کبھی وہ جتنی بچت ہے, کبھی بچوں کو گھما کے لے آؤ, اس میں مری کی سیر کرا کے لے آؤ, کبھی کیا سارا اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا. اس دوران لاٹری بھی نکلتی ہے نا لوگوں کی, بھائی کاروبار میں اچانک بہت پروفٹ ہو گیا, تو کئی دفعہ بہت پروفٹ ہوا ہے, اس دفعہ کا سارا پروفٹ صدقہ. یہ ہے جو اسٹیج میں بیان کر رہا ہوں نا. بھائی قدر کر لو ان باتوں کی, بہت مشکل سے بہت زندگی گزرتی ہے, پھر آدمی یہ باتیں سیکھتا ہے. پھر جیسے آپ کے پروفٹ میں چھکے لگے تو صدقے میں بھی ایسے چھکے لگنے چاہیے. سمجھ رہے ہو, پروفٹ میں چھکے لگتے ہیں نا تاجروں کے. یا کبھی بونس مل گیا, بونس تو ایک تو سالانہ بونس متعین ہوتا ہے, کبھی کبھار باس ویسے ہی خوش ہو کے گریوی میں دے دیتا ہے, یہ لے بھائی لے جا. پھر ایسی گریویوں میں کبھی خود کھا لیا, کبھی ساری گریوی اٹھا کے کس کو دے دی, غریبوں میں بانٹ دی, ہدیہ دے دیا کسی کو, کسی غریب کو دے دیا, بہن کو دے دیا, بھائی کو دے دیا. ہمارے ہاں صدقے کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے نا, دنیا میں کسی کے ساتھ اتنا ظلم کسی چیز کے ساتھ نہیں ہو رہا. ہر چیز میں چھکے لگاتے ہیں ہم. جتنا پروفٹ تھا بیٹے کے ولیمے پہ اڑا دیا, کرتے ہیں نا لوگ. جتنی کمائی تھی آدھی کمائی بیٹی کے جہیز پہ اڑا دی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جتنی کمائی تھی ساری ایک مزاربہ پہ لگا دی, جو اسکینڈل چلا تھا. اس قسم کے چھکے تو ہم مار رہے ہیں بہت. ایسا چھکا سامنے نہیں آتا کہ جتنی ارننگ ہوئی اٹھا کے ساری کس کو دے دی, غریب کو دے دی. یہ بہت کم ہوتا ہے. صحابہ میں یہ ہوتا تھا. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ, مجھے اللہ نے قرآن میں جو آیت بیان فرمائی ہے کہ تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. یا رسول اللہ, مجھے سب سے محبوب میرا باغ ہے, پورا باغ صدقہ. تو یہ
کیا ہے؟ چھکے ہیں. ٹھیک ہے نا. کرکٹ کے میدانوں میں چھکا لگانے سے سوائے تالیوں کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اصل جو چوکے اور چھکے جس پر قیامت میں آپ کو اللہ کی طرف سے ٹرافی ملے گی نا, وہ یہ والے چھکے ہیں. ایک آخری بال پہ چھکا لگایا تھا نا جاوید میاں نے, ہم بھی چھوٹے تھے اس وقت, بہت 2 فٹ اچھل رہے تھے ہم بیٹ پہ نا, آخری بال پہ چھکا مارا تھا. تو اس وقت تو عقل نہیں تھی, اتنا خوش ہو رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. شارجہ کب تھا, اس پہ جاوید میاں نے آخری بال پہ کیا لگا دیا تھا, مزہ بہت آیا تھا, وہ کلا بازیاں کھا رہے تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک چھکا تھا, قوم خوش ہوتی ہے جیت کے, لیکن بھائی آخرت میں اس چھکے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. چھکا کسے کہتے ہیں؟ اچانک ایک دم بہت بڑا کام ہو گیا نا. تو یہ جو چھکے ہیں نا, اچانک اٹھا کے اتنی بڑی رقم, ایسے چھکے صحابہ نے بہت لگائے ہیں, اور آج بھی لوگ اللہ والے لگاتے ہیں. تو اس قسم کے چھکے لگایا کرو. ایک دم اٹھو کسی دن صبح بولو بیگا میرا میٹر شارٹ ہو گیا. میٹر شارٹ ہونے میں کیا ہوتا ہے, جو لوگوں کو قرضے دیے ہوئے نا وہ واپس لینا شروع کر دیتا ہے. میٹر بھی اس طرح کا شارٹ, ایسا میٹر شارٹ نہیں ہو رہا کہ آج میرا میٹر شارٹ ہے بس دائیں ہاتھ سے دوں گا بائیں کو بھی پتہ نہیں چلے گا, اور اتنا اٹھا. عرب کرتے ہیں آج بھی ایسے. ہمارے جو رشتے دار سعودیہ میں رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے عربوں کو دیکھا ہے, ایسے نوٹوں کی گڈی جیب میں ہوگی ریالوں کی, وہ ہیں بھی ریال بھی ہیں, ریال تو ویسے ہی مہنگا ہوتا ہے. کہ کوئی فقیر آیا, وہ تو کچھ زیادہ ہی مبالغہ کرتے ہیں, یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ جو ہے مستحق بھی ہے یا نہیں ہے. ایسے گڈی اٹھائی, ایسے پکڑا دی, اس کو گن ہی نہیں رہے جیب میں کتنے. ایسے بہت عربوں کے آج بھی واقعات ہیں, بہت سخاوت ہے. تو آپ ان لوگوں کو بھول جائیں گے عربوں کی سخاوت. اگر پتہ نہیں یہ جو کہتے ہیں نا لوگ, وہ مائکروسافٹ کا وہ کون ہے, اس نے اتنے بل گیٹس, اس نے یہ اسپتال بنا دیا, یہ جتنا پیسہ عربوں کے پاس ہے اس حساب سے جو ان میں سخاوت ہے اس کا آج بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور ان کے سارے سخی ہائی لائٹ نہیں ہوتے, چھپا کے بہت کرتے ہیں. وہ جتنا دکھا کے کرتے ہیں اس سے زیادہ چھپا کے کرتے ہیں. جو عرب کے اصل کلچر میں رہا ہے نا, جو اصل عربوں میں, وہ عربوں کی تعریف کرتا ہے. جو اصل عربوں میں, ایک تو یہ جو نظر آتے ہیں نا یہ بہت سے ان میں اصل ہیں بھی نہیں. یتیم ہونا, کوئی یتیم ہو جائے اس کو کھلا کھلا کے بگاڑ دیتے ہیں. یتیم ہو جائے نا کوئی اس کلچر میں, تو ہر آدمی چاہتا ہے میں اس پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, شو روم سے نئی نئی گاڑیاں خرید کے اس کو دے دیتے ہیں, وہ بگڑ جاتا ہے. ایسی سخاوت ہے. ہمارے یہاں یتیم بیچارہ کیسے دھکے کھاتا ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا سخی وہ ہے, گاڑی جا رہی ہے وائپر پہ کسی نے صاف کر دیا تو 5 روپے اس کو پکڑا دیا, یہ سمجھا جاتا ہے. باقی الحمدللہ ہمارے یہاں بھی بڑے بڑے سخی موجود ہیں, اور غیروں سے بہرحال پھر بھی ہم بہت اچھے ہیں. ابھی یہ کورونا وائرس میں جب یہ راشن کی تقسیم کا عمل آیا نا, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں میں اللہ نے بڑا جذبہ رکھا ہے بھائی, ہماری قوم میں بھی, اور بہت خرچ کرنے کا جذبہ. خیر, اب میں جلدی سے اپنی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اپنے ہر خرچہ کیا کرنا ہے, ڈائری لے کے لکھنا ہے اور شام کو اس کو لیپ ٹاپ میں ڈال دینا ہے. اس سے 3 فائدے ہوں گے. بچت کتنی ہے آپ کی, سخاوت کتنی افورڈ کر سکتے ہیں, کتنی افورڈ نہیں کر سکتے, اور ضرورت کتنی ہے آپ کو. اس کے بعد پھر دماغ فریش کہ یار میری ضرورتیں اللہ کیا کر رہا ہے, پوری کر رہا ہے, بس اتنی میری ضرورت ہے. آگے جتنا آ رہا ہے وہ غریبی ہے, تو غریبی تو کبھی کھا لیتا ہے کبھی کھلا دیتا ہے انسان. اس طرح سے ہنسی خوشی زندگی آپ کی انشاءاللہ گزرے گی. پھر بھی ہنسی خوشی زندگی نہیں گزر رہی تو وہ پھر لیپ ٹاپ کا فالٹ نہیں ہے, وہ آپ کا ادھر کا فالٹ. جب مینٹل فالٹ ہوتا ہے نا, پھر وہ انسان کو پھر وہ حکیم صاحب جو کیڑوں والی دوا نہیں کھلایا کرتے تھے ہر ایک کو, پھر اس دوا کی ضرورت ہے. تو پھر وہ پھر بھی پھندے کے خیالات آ رہے ہیں, لٹکنے کے خیالات آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب, اور یاد رکھو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کا 1 لاکھ نہیں ہوگا, 1 کروڑ روپے ہوگا. بہت سے ایسے بھی ہیں جن کا ماہانہ خرچہ 5,000 روپے ہوگا. تو ہر طرح کے لوگ ہیں نا دنیا میں, تو 5,000 والے بھی ہیں, 10,000 والے بھی ہیں. تو ہر آدمی کا حساب ضرور لکھے, اسے پتا ہو کہ میں مائنس میں جا رہا ہوں, پلس میں جا رہا ہوں, مائنس میں جا رہا ہوں, تو اس کو کم کیسے کرنا ہے. تو یہ باغ والوں کا اللہ نے واقعہ بیان کیا. وہ تو پلس میں جا رہے تھے نا, پورا باغ کٹے گا, تو پلس میں جا کے بھی کہہ رہے ہیں غریب قریب میں نہیں آنا چاہیے. اللہ نے کہا ایسی, ان کا سارا باغ الٹ دیا اللہ تعالیٰ نے, سب تباہ و برباد کر دیا. تو آگے اللہ نے فرمایا ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. فرمایا یہ باغ کا واقعہ ہے نا, اللہ فرماتے ہیں جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس عیش و عشرت کے باغات ہیں. جس کے پاس ابھی باغ نہیں ہے نا وہ پریشان نہ ہو. دنیا کا باغ اللہ بسا اوقات دیتے ہیں, وہ آزمائش ہوتا ہے. تو جن لوگوں کے پاس باغ نہیں ہے, ان کے پاس خوبصورت باغات اور یہ نہریں اور یہ سب کچھ نہیں ہے ان کے پاس, اللہ فرماتے ہیں وہ ٹینشن نہ لیں. اگر تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں کیا دے گا, بہترین باغات دے گا. نہیں کرو گے جو باغات ہیں وہ بھی تم سے چھین لے گا. موت کی شکل میں بھی تو چھن جاتا ہے نا باغ, دنیا میں نہیں چھنا تو کب چھنے گا بھائی, مر گئے تو سب ختم. اب فوراً سوال پیدا ہوتا ہے ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. فوراً اللہ کو پتہ ہے نا, بہت سے لوگ کہیں گے یار یہ معاذ اللہ سیاسی وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہیں. بھائی اللہ میاں نے وعدے کیے ہوئے, تقوی اختیار کرو, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, روزہ رکھو, خوب صدقات و خیرات کرو, جیسے وہ باغ والوں کو اللہ نے کہا نا خوب کرو.
تو ہم بھی اگر صدقے کر دیں گے, پتہ نہیں وہ باغ کا واقعہ صحیح ہے یا غلط. جیسے ماں باپ بعض دفعہ جھوٹی کہانیاں بھی گڑ گڑ کے بچوں کو سناتے ہیں نا انسان کا بچہ بنانے کے لیے. ارے بتاتے ہیں نا بیٹا دیکھو وہ کچھوے اور خرگوش کا واقعہ نہیں سناتے کہ چستی کے کتنے فائدے اور استقامت کے کتنے فائدے. پہلے یہ واقعہ بہت سنایا جاتا تھا. دیکھو استقامت سے بچوں کوئی کام کرو پابندی کے ساتھ تو جیت تمہاری ہے, اور اگر جلد بازی میں کیا لیکن پابندی سے نہیں کیا تو ہار جاؤ گے. اس کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے والدین بچوں کو کیا سناتے ہیں, ایک دفعہ کا ذکر ہے سناتے تھے, اب تو ڈرامے کے علاوہ اب تو وہ موبائل پکڑاتی ہیں, وہ بچہ وہ پتہ نہیں ڈوریمون اور کون سے کارٹون وارٹون دیکھ رہے ہیں. ونس اپون اے ٹائم والدین اپنے بچوں کو یہ سنایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک تھا کچھوا اور ایک تھا, ہم نے بھی سنی ہے بچپن میں یہ کہانی, ایک کیا تھا خرگوش. دونوں کی ریس ہوگی تو کون جیتے گا؟ ظاہر مثال کیسی خاندانی ہے. دیکھو خرگوش کی مثال بلی کے ساتھ لے آتے, پھر بھی جیتنا کس نے تھا؟ خرگوش نے ہی جیتنا تھا نا بھائی. یار پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یار, جیتنا کس نے تھا؟ خرگوش نہیں. خرگوش کی مثال اگر لے آتے کتے کے ساتھ تو بھی جیتنا کس نے تھا؟ خرگوش نے, کیونکہ خرگوش کی اسپیڈ کتے سے کیا ہے, بہرحال زیادہ ہے. تو یہ جو جنگلوں میں خرگوش کا شکار کرتے ہیں نا, آگے جال وال لگا کے, بھاگ کے نہیں پکڑتے خرگوش کو, ان کو پتہ ہے ایک چھلانگ لگائے گا مارکیٹ سے شارٹ, وہ آگے جال وال لگا دیتے ہیں یا ڈرا دیتے ہیں اس کو, وہ سہم کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو سب سے تیز رفتار جانور کو مقابلہ کروایا جا رہا ہے سب سے سست ترین, جس کو چلنے کے علاوہ دنیا کا ہر کام آتا ہے. چلتا ایسا ہے آدمی کہتا ہے تو بیٹھا ہی رہتا تو زیادہ اچھا. اس تکلف کی تجھے ضرورت کیا تھی, بلا وجہ یہاں سے وہاں جا رہا ہے, کیونکہ عمر بہت لمبی ہے نا, تو اس لیے اس کو جلدی نہیں ہے کسی کام کی, اور اس کو ویسے ہی اتنا بڑا خول ہے اس کو بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خرگوش کو تو پکڑائی میں آ گیا تو بیچارہ خوف سے مر جاتا ہے, یوں گردن مروڑو مر جائے گا. کچھوا پکڑائی میں آگے بھی کیا کر لو گے آپ اس کا, وہ خول کے نیچے دب جائے گا اور زبان چڑھائے گا, بولے گا کر لے کیا کرنا ہے. آپ ہاتھی پہ کو لا کے اس پہ کھڑا کر دو گے, وہ کہے گا میری صحت پہ اثر نہیں ہوا. تو کیسی پیاری مثال ہے کہ بیٹا ماں باپ بچوں کو بتایا کرتے تھے, بچوں ایک تھا, بولتے آپ بھی بچے ہی ہو نا, ہم سب بچے ہیں, ایک تھا خرگوش, اس کی ریسنگ تھی کس کے ساتھ؟ کچھوے کے ساتھ. بچہ ایک دم ویسے ہی اچھل جائے گا, ہاں کوئی مقابلے کا تو بنتا ہے کیا. کتنی سبق والی مثال ہے نا, فائدہ تو بچے کو ہو رہا ہے نا بھائی. وہ یہ دیکھا جاتا تھا مثال صحیح ہو غلط ہو, فائدہ بچے کو موٹیویٹ کرنا مقصد ہے, وہ تو ہو رہا ہے نا موٹیویٹ. وہ ایک نے شعر کا بڑا زبردست, دوسرے نے اس کے جواب میں ایک اور شعر کہا, لیکن وہ وزن ہی نہیں بن رہا تھا. اس نے کہا یہ تو شعر نہیں, اس نے کہا جو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تھا خرگوش, اس کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ کچھوے کے ساتھ. تو بچہ یہ سن کے حیران ہوگا, ابو کوئی تک بنتی نہیں ہے بھائی. لیکن جب ریسنگ شروع ہوئی ہے, خرگوش اس گھمنڈ میں تھا کہ مجھ سے بلی نہیں جیت سکتی, مجھ سے کتا نہیں جیت سکتا ہے بھائی. لوگ میرے پیچھے جنگلوں میں بھاگتے ہیں, مجھے پکڑ نہیں سکے آج تک, یہ کمبخت کچھوا یہ کیا جیتے گا. اسی گھمنڈ نے اس خرگوش کو کیا کر دیا, ہرا دی. تو پہلا سبق کیا ملا, تکبر اور اترانا بری اچھی چیز نہیں ہے. دوسرا, اس گھمنڈ کی وجہ سے وہ سست پڑ گیا. اس نے کہا میں ابھی سے بھاگ کے لائن کراس کرنے کی کیا ضرورت ہے, ابھی آرام کرو. سو گیا آرام سے. وہ کچھوا بیچارہ, اچھا کچھوا احساس کمتری کا شکار نہیں ہوا. کچھوے نے کہا, کچھوا یہ سوچ سکتا تھا نا کہ بھائی میں اس سے مقابلہ کر نہیں سکتا تو مجھے چل کے اپنی انرجی ضائع کرنے کی ضرورت کیا, پڑے رہو آرام سے. کچھوے نے کہا نہیں بھائی, جو ہو سکتا ہے وہ کرو, نتیجہ کس پہ ڈال دو, اللہ پہ. دوسرا سبق کیا ملا بچے کو کہ بھائی جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرو, نتیجہ کس پہ ڈال دو, اللہ پہ. جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ کرو, پھر اللہ سے دعا مانگو تو قبول ہوتی ہے. یہ بھی ایک سبق ملا. پھر کچھوے نے ہمت نہیں ہاری, چلنا شروع ہوا, بھاگ رہا ہے. وہ بیچارہ کتنا بھاگے گا. اور خرگوش کیا کر رہا ہے, کبھی آرام کر رہا ہے کہ تھوڑا سا آگے چل کے, کبھی جھاڑیوں میں کلا بازیاں کھا رہا ہے, کبھی بل بنا رہا ہے, کبھی جو ہے نا شادی کی فکر میں لگا ہوا ہے مختلف چیزوں میں لگا ہوا ہے. اور کچھوا بالآخر سلولی چلتے چلتے بالآخر لائن کو کراس کر جائے. تو اس سے بڑا سبق بچوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ بھائی تھوڑا کام ہو پابندی کے ساتھ ہو, یہ بہتر ہے اس کام سے کہ جو زیادہ ہو مگر کنٹینیو نہ ہو. استقامت, تھوڑی تھوڑی کچھ بھی سیکھنا ہے, روزانہ تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں. آپ روزانہ یاد کر لیں قرآن کی ایک آیت, 8-10 سال کے بعد آپ حافظ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. ایک آیت یاد کر لو, 8-10 سال کے بعد آپ کیا ہو گئے, حافظ ہو گئے. آپ روزانہ ایک شعر یاد کر لو, ایک شعر صرف, 5-6 سال کے بعد آپ خود بہت بڑے شاعر بن چکے ہو گئے, بہت بڑے. اردو زبان پہ آپ کو ایسا عبور ہوگا کہ مرزا غالب کے خاندان کے لگو گے آپ.
عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور بڑے محدث اور فقیہ, پوری دنیا میں ان کا بڑے احترام سے نام لیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑے ادیب بھی تھے, عربی بلاغت کے نا بڑے شاعر تھے. انہوں نے جہاد پہ بھی نظمیں, یہ جو ہے نا یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعب ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب. حرم میں ایک عبادت کیا کرتے تھے فضیل ابن عیاض, وہ ان کے دوست تھے, وہ بڑے عبادت گزار تھے, 24 گھنٹے حرم میں ہی رہتے تھے. اور یہ محاذوں پہ, یہ کہاں رہتے تھے, انہوں نے اپنے ٹائم کو نا 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا. 4 مہینے یہ میدان جنگ میں رہتے, عبداللہ بن مبارک 4 مہینے یہ علم حاصل کرنے میں لگے رہتے تھے اور 4 مہینے کمانے میں, بزنس. مسلمانوں نے یاد رکھو ملازمتیں نہیں کی ہیں. کماؤ پوت آدمی 4 مہینے لگا سکتا ہے تبلیغ میں یا کہیں بھی. ارے جو ملازم ہے جس کا کام باس کے بارے میں یعنی آپ خود سمجھ لیں, تو وہ تو یسر جیسر میں لگا رہے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تو بزنس, سارے صحابہ تاجر تھے بھائی. اگر ملازمت کی ہے انہوں نے تو ایسوں کی ملازم بنے جن کا کوئی بڑا ویژن ہو. جیسے فوج میں بھرتی ہو گئے تو ان کا تو ویژن بڑا تھا نا کہ بھائی سرحدوں کی حفاظت. یا کوئی ڈاکٹر اگر ملازم ہے تو وہ پھر وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ویژن بڑا ہے لوگوں کی صحت. لیکن یہ جو دفتروں میں صرف ویژن کیا ہے, شیمپو کی بوتلیں پوری دنیا میں تقسیم کرنا, اس شیمپو کمپنی میں آپ کیا کر رہے ہو, یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سی ملازمت کر رہے ہو؟ تو کرتے رہو, چھوڑو نہیں, ورنہ اس سے بھی جاؤ گے. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, یہ کوئی بلند ذوق نظر نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. پیپسی کولا میں مینیجر لگا ہوا ہوں میں. ابے تو پیپسی دنیا میں پھیلا کے کیا قوم کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ صرف کمانے کا ذریعہ ہے. تو آپ مینیجر ہو, آپ بھی کما رہے ہو, قوم کی خدمت نہیں ہے, اس سے کوئی بڑا ویژن نہیں ہے. تو دیکھو جاب کرو ایسے آدمی کی جس کا بڑا ویژن ہو, ورنہ اپنا کاروبار پھر اپنی پیپسی بناؤ, پھر زمزم کولا وہ نہ بناؤ, کچھ اور بناؤ. تو کاروبار کرو, بزنس کرو. صحابہ سارے تاجر تھے, تبھی تو اربوں اربوں روپے کے سرمایوں کے مالک تھے. اور انہیں جو زمینیں لے کے وقف کی ہیں حضرت عثمان نے, آج بھی مدینہ منورہ میں حضرت عثمان کے باغات, حضرت عمر کے باغات موجود ہیں. کتنا بڑا صدقہ جاریہ. یہ باغ بزنس سے انسان خرید سکتا ہے, جاب سے نہیں آتے باغات. جاب سے تو بیچارہ اسی پہ خوش ہوتا ہے, 1 لاکھ روپے مل گئے. آج بیگم, آج تو باس نے مجھے 1.5 لاکھ روپے دیے کیونکہ آج آپ نے مکھن زیادہ لگایا تھا. اگر باس کے سامنے آپ اپنی خودداری کے ساتھ بات کرتے تو وہ 1 لاکھ بھی, کتنا آفیسز میں مکھن گیری چل رہی ہے. ہم نے بھی دنیا کا کچھ ماحول دیکھا ہے, باس کے سامنے یسر باہر نکل کے اسی کو گالیاں دے رہے ہوں گے. تو صحابہ تاجر تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ, ہم تو جتنے صحابہ کو تابعین, امام ابو حنیفہ تاجر تھے بھائی, جہاز چلتے تھے ان کے سمندر میں, تبھی تو بے فکر ہو کے پھر دین کا کام کیا ہے کہ معاش سے کیا ہو گئے, بے فکر. امام ابو حنیفہ کے سب سے قریب ترین شاگرد ہیں امام ابو یوسف, جن کے خلاف انجینئر نے بہت بکواس کی ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اسلاف ہیں نا جن کو پوری دنیا مانتی ہے, اس نے سب کو مشکوک کر دیا. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ تھے غریب, لیکن تھے بڑے باصلاحیت. میں تجارت کا فائدہ بتا رہا ہوں, تجارت کا. امام ابو یوسف تھے غریب خاندان کے, اور ان کی والدہ اور ان کے خاندان کے لوگ بیچارے کپڑے دھو دھو کے جو ہے نا کمایا کرتے تھے. تو ان کی والدہ نے انہیں کسی دھوبی کے ساتھ بٹھا دیا, ٹھیک ہے نا, کہ اس کے ساتھ کیا کیا کرو, کپڑے دھویا کرو. یہ تھے بڑے ذہین. تو امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جب گئے, علم پڑھا ان سے, اور پھر استاد اور شاگرد کا مکالمہ ہوا, تو امام ابو حنیفہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مینٹل اپروچ ان کی بہت اونچی ہے اور یہ بہت کام کر سکتے ہیں دنیا میں. اب جب امام حنیفہ کے پاس آ کے بیٹھنا شروع کیا تو ان کی ماں کو پریشانی, گھر میں کما کے کھلائے گا کون ہے بھائی, کما کے کھلائے گا کون. تو امام حنیفہ کے پاس آئیں, کہنے لگی بھائی میرا بچہ مجھے حوالے کرو, اس کو مولوی بنا رہے ہو, ہم نے کمانا بھی ہے, اس کو میں نے لگایا تھا وہاں, یعقوب نام تھا آپ کا. تو امام ابو حنیفہ نے بتایا اس بچے کو میرے پاس چھوڑ دو, اس کو میں روغن پستہ میں فالودہ کھانے کا ہنر سکھا رہا ہوں. اس زمانے کی بادشاہوں کی ڈش ہوتی تھی, پستے کے تیل میں نا, روغن میں فالودہ بادشاہ لوگ کھایا کرتے تھے. کہہ رہا میں ایسا ہنر سکھا رہا ہوں, کل یہ روغن پستہ میں بولو بھائی فالودہ. امام ابو یوسف نے یہ واقعہ پتہ ہے کب سنایا, کہ بادشاہ نے ان کو بلایا تھا اور بادشاہ نے کہا آج میں وہ ڈش کھلاؤں گا جو ہماری شاہی ڈش ہے, اور روغن پستہ میں فالودہ بنا کے بادشاہ نے آپ کے سامنے رکھا. سمجھ رہے ہو نا, علم کی وجہ سے ترقی ملی تھی ان کو. جب علم ہوتا, کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو انسان کی اپروچ اوپر تک بھی پہنچتی ہے نا بھائی. اس زمانے میں تو حکومت کی ضرورت تھی نا, علماء بھی, ڈاکٹر بھی, جیسے آج بھی جتنے بڑے لوگ ہیں حکومت خود ان کو بلاتی ہے. تو اتنا علم تھا کہ لوگ آپ کی اتنا سنتے تھے کہ بادشاہ خود آپ کا محتاج ہو گیا تھا. تو ایک دن بادشاہ نے بولا کہ آپ کی دعوت کی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بادشاہوں کے پاس جانا برا ہے, ایسا نہیں ہے. اگر اچھی نیت سے انسان جائے کہ ان کو راہ راست پر لے کر آئے گا, تو ہمارے بہت سارے اسلاف سے یہ ثابت ہے, بہت سارے. یوسف علیہ السلام نہیں بادشاہ نے جیسے ہی بلایا تھا گئے تھے, اور پھر آپ کو بادشاہت بھی ملی. تو بادشاہ نے کہا ایسی ڈش کھلاؤں گا بڑی خاندانی, ٹھیک ہے نا, جو ہم لوگ کھایا کرتے ہیں, اور روغن پستہ میں اس نے فالودہ بنا کے
آپ کے سامنے رکھا تو ان کو اپنا وہ واقعہ یاد آ گیا کہ میرے استاذ ابو حنیفہ نے کہا تھا میری ماں سے کہ یہ بچے کو ایسا علم سکھا رہا ہوں کہ کل کہ یہ روغن پستہ میں کیا کھائے گا. امام حنیفہ نے بھی دیکھو کیسا اشارہ دیا نا, اشارہ دے دیا. تو وہ کیا تھا, وہ ساری کفالت امام حنیفہ نے اپنے ذمہ لے لی کہ بھائی معاش سے بے فکر کر دیا کہ میں اس کا خرچہ کون اٹھائے گا, اور ان کی ماں کو بھی تسلی دے دی کہ آپ معاش کی فکر چھوڑ دو. تجارت تھی نا, سمندر میں جہاز چلتے تھے, نہیں ہوتے تو وہ بھی امام صاحب کہتے ہیں اچھا میں آفس فون کرتا ہوں, باس سے کہتا ہوں کوئی تنخواہ بڑھا دو, ایک بچہ میرے پاس آیا پڑھنے کے لیے تو تھوڑا سا اس کا بھی کرنا ہے, اس کی ماں کا بھی خیال کرنا ہے. باس کہتا ہے پہلے ادھر آؤ بھائی, روغن پستے اور فالودے کھانے کے خیالات پیدا ہو رہے ہیں, باتیں روغن پستہ اور فالودہ کی, ادھر بیٹھو. وہ آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, کسٹمر آیا ہوا ہے, پہلے اسے ڈیل کرو جا کے. وہ نہ خود ابو حنیفہ بنتے اور نہ امام ابو یوسف بنتے. ہمارے فرمایا کرتے امام ابو یوسف اگر وہی دھوبی گھاٹ پہ ہی جاتے رہتے تو ابو یوسف نہ ہوتے, یعقوب ہوتے. پھر لوگ کہتے ہو یعقوبہ حضرت, تو پھر نقل اتارتے تھے, ایسے بلاتے ہو یعقوب ہے ادھر. تو ابو حنیفہ نے کیا بنا دیا ان کو. پھر انہی کے شاگردوں میں امام محمد, جو امام حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں, اور امام ابو یوسف سے بھی انہوں نے بہت کچھ علم حاصل کیا. پھر امام محمد کے شاگرد امام شافعی. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر محمد نہ ہوتے, امام محمد جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, کنتو کسائر الناس, ایک عام آدمی ہوتا. تو امام ابو حنیفہ کا امام شافعی پر بھی احسان ہے. امام شافعی کو شافعی بنانے والے کون ہیں؟ ابو حنیفہ, اس لیے کہ انہوں نے امام محمد کو تیار کیا, اور امام محمد نے کس کو؟ امام شافعی. وہ کہتے ہیں میں نے اونٹ کا بوجھ ہے نا, اتنی کتابیں میں نے امام محمد سے پڑھی ہیں. اتنی کتابیں میں نے کس سے پڑھی ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں امام محمد سے. اور کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں امام محمد جیسا ذہین نہیں دیکھا, ورنہ تو موٹے جسم کے لوگ اکثر کن ذہن ہوتے ہیں نا, باریک پھرتیلے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں نے بھاری جسم والوں میں ان سے زیادہ ذہین نہیں دیکھا. تو یہ تجارت کی برکت تھی کہ کہاں تک اثرات گئے ہیں. تو میں بات کیا کر رہا تھا, جلدی بتاؤ, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں میں. کہاں یہ تجارت پہ کہاں سے آ گیا؟ ایک تو یار آپ لوگ کیا ہو گیا آپ لوگ, ارے یہ تجارت پہ کہاں سے آیا؟ باغ والوں کا تو تھا یار, یہ خاص بات چل رہی تھی جس میں یہاں آیا ہوں. عبداللہ ابن مبارک کی بات چل رہی تھی, جزاک اللہ. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی 4 مہینے پیسہ کماتے تھے تجارت کے ذریعے. وہ اتنا بزنس ہو جاتا تھا کہ باقی 8 مہینے گھر میں راشن ڈال دیا. 4 مہینے صرف علم حاصل کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, مزید اپنے آپ کو نکھارنے کے لیے, اور 4 مہینے بارڈر پہ لڑائیوں میں, جنگوں میں. تو انہوں نے شعر لکھ کے بھیجا امام حرم کو, جو عابد الحرمین تھے. حرم کے امام تو نہیں تھے, حرم میں 24 گھنٹے رہتے تھے. یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعب. اے حرمین میں بیٹھ کے عبادت کرنے والے, اگر تو ہماری زندگی کو دیکھ لے تو تجھے لگے گا کہ تیری عبادت کھیل ہے, ہمارے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ کھیل ہے. اور من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب. تمہیں فخر ہے اس پر کہ تم اللہ کے خوف سے رو کر اپنے رخساروں کو آنسوؤں سے بھگوتے ہو, اور ہم اپنے رخساروں کو خون سے تر کرتے ہیں. مجاہد کی تو زندگی ہوتی ہے بھائی. اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو بارڈر پہ ہمارے فوجی ہیں نا, ان کو برا بھلا مت کہا کرو, یہ بھی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں. ہر چیز آپ کے سامنے آتی نہیں ہے, اور جو ہمارے مجاہدین ہیں, جو بھی اللہ کے راہ میں لڑ رہا ہے کسی بھی عنوان سے, اس کا اللہ کے ہاں اس کا چھوٹا مقام نہیں ہے. اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا کہ جو بیٹھنے والے ہیں وہ لڑنے والوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر, کہ جو بغیر کسی عذر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آگے لڑ رہے ہیں, اللہ کے ہاں دونوں برابر ہو ہی. بھائی ایک آنسو بہا رہا ہے اور ایک خون بہا رہا ہے, تو کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اب یہ جو عبداللہ مبارک تھے انہوں نے شاعری لکھی, تو جیسے ہی فضیل ابن عیاض کے پاس گئی, وہ خط آنکھوں پہ لے کے روتے رہے اور کہنے تم نے سچ کہا. تو یہ جو بلاغت ہوتی ہے نا کلام میں, یہ عبداللہ ابن مبارک میں پیدا کیسے ہوئی؟ عبداللہ بن مبارک نے امام ابو حنیفہ کی شان میں بھی پورا قصیدہ لکھا ہے, ان کی شان میں بھی قصیدہ لکھا ہے. تو یہ بلاغت کیسے پیدا ہوئی ان میں؟ کیوں؟ وہی بات کچھوے اور خرگوش کی مثال ایسے پیدا ہوئی کہ اب اتنا ٹائم تو نہیں تھا نا کہ باقاعدہ شاعر بنانے کے لیے ابا بٹھا دیتے کسی سینٹر میں کہ اس کو شاعر بناؤ, تو باقی چیزیں تو نہیں بنتے پھر وہ, اور صرف شاعری بن جائے آدمی, بیچارے کا حال کیا ہوتا ہے. تو ان کو کیا کہا ان کے والد نے کہ بیٹا ایک شعر یاد کرو گے 1 درہم ملے گا. چھوٹے بچوں کو تو پیسوں میں لالچ ہوتی ہے نا, تو وہ کہتے ہیں میں اتنے درہم کی ایک لالچ میں نا, بچوں کو جیسے ہوتی ہے درہم کی لالچ میں, روزانہ اشعار یاد کرتے کرتے اتنے اشعار یاد کر لیے کہ خود کیا بن گئے؟ شاعر بن گئے. تو یہ ہے کنٹینیو, روزانہ یاد کرتے 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 کیا بن گئے؟ تو آپ بھی اردو کا روزانہ شعر یاد کر لیا کرو, تو روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتے 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 آپ کیا بن جاؤ گے؟ شاعر بن جاؤ گے.
کلام میں قدرت حاصل ہو جائے گی آپ کو, زبان پہ قدرت حاصل ہو جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, آج بولنا کیا چاہتا ہے, منہ سے نکل کچھ اور رہا ہوتا ہے. آدمی کہتا ہے بھائی تو جو بولنا چاہ رہا ہے پہلے خود سمجھ رہا ہے کہ کیا بول رہا ہے. یہی تو پرابلم ہے, یہی تو قیامت ہے کہ بولتے کچھ ہیں نکلتا. اچھا محترم کی اردو بڑی خاندانی ہے, یہ جو جن کی قیامت ہے نا, اور کچھ ہونا اردو ٹائٹ ہے, یہ بتا رہا ہوں, اردو پہ کنٹرول بہت ہے. تو باقی چیزوں کا میں نہیں کہہ رہا, اردو خاندانی ہے. تو ایک ملفوظ رہ گیا تو پھر زندہ ہو کے آ گیا, اس کا موقع تلاش کر رہا ہوں. وہ ایک ولید نہیں, موٹا سا لڑکا یہاں پہ, وہ جس دن مجھے نظر آیا نا تو پھر میں اسے کہوں گا تو پھر آ گیا جوان. کیا ہے وہ ملفوظ, کیا پورا آ گیا تو جوان ہو کے, اس کا میں انتظار کر رہا ہوں. وہ ولید نہیں ہمارا جو بڑا خدمت گزار موٹا سا لڑکا تھا یہاں, وہ پتہ نہیں اتنے دیر سے غائب ہے, تو میں انتظار کر رہا ہوں جس دن وہ نظر آیا تو میں کہوں گا آ گیا تو جوان ہو کے. یہ والا ملفوظ رہ گیا, باقی سارے نمٹا دیے ہم نے الحمدللہ. ایسا ہی ہے نا, باقی سارے نمٹ گئے نا.